اس سے پہلے آیت نمبر 40/4 میں یہ بات آئی تھی تم لوگوں کو اچھے باتوں کا تو حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40/4 میں یہ بات بتلائی گئی تھی۔ آیت نمبر 40/4 میں یہ بات بتائی گئی تھی۔ اس کے اندر جو کچھ بیان کیا گیا تھا اس میں ایک چیز چھوٹ گئی تھی، میں اس کو بتاتا چلوں۔ وہ بات یہ تھی کہ مکے والے یہود علماء سے پوچھتے تھے، دریافت کرتے تھے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بارے میں۔ تو جب انہوں پوچھتے تھے تو یہ لوگ ان میں سے بعض لوگ ان میں سے یہ بولتے تھے کہ حقیقت میں نبی ہیں، حقیقت میں نبی ہیں، اور ان کی جو علامات، وہ نبی کی جو علامات ہیں وہ پہلی کتابوں میں یعنی آسمانی کتابوں میں نبی کے تعلق سے نبی کے علامات بتائی گئی ہیں۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، فرمایا گیا اس سے پہلے وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، مگر ان کی عزت وہ جا کی حرص نے خود مسلمان ہونے سے، وہ ان کی عزت اور ان کی حرص اس نے ایمان لانے سے اور نبی کو نبی ماننے سے یہ کر دیا، روک دیا۔ یہ بات گزشتہ میں نہیں بولا تھا، اس لیے آپ حضرات کے سامنے یہ بات ضروری تھی بولنا، تو اس لیے آپ حضرات کے سامنے بول دیا۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ نبی کے پیشن گوئیاں پوروں پر ان کا یقین تھا، اس کے باوجود بھی صرف ان کا اناپن نے انہیں مسلمان ہونے سے، نبی کو ماننے سے روک دیا، جس کی وجہ سے وہ لوگ دور ہو گئے۔ ایک بات تو یہ تھی آپ حضرات کے سامنے بولنے کی۔ دوسری بات آیت نمبر 40/5 میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اس کے اندر ایک بات بتانا تھا۔ نماز جو ہے، اصل اس کا ترجمہ سن لو، تم نماز پڑھ کر اور صبر کر کے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو بول کر ہے۔ نماز پڑھ کر مدد مانگو، نماز کی اہمیت کے سلسلے میں بارہا ہم لوگوں نے سنا ہے، تعلیمات وغیرہ میں سنتے رہتے ہیں۔ نماز تعلق مع اللہ کا عنوان ہے، مومن کے لیے ہے، مومن کے لیے یہی تعلق سب سے بڑا ہتھیار، سب سے بڑا ہتھیار اور فتح و نصرت کی کنجی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا تعلق ہے وہ نماز کے ذریعے سے جو حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف
انسانی ضروریات سے متعلق نمازیں رکھی ہیں. بارش کے وقت میں بارش نہیں ہوئی، لوگوں کو ضرورت ہے بارش کی، اس وقت نماز پڑھنے کا حکم ہے، جس کو نماز استسقاء بولتے ہیں. یہ کس سے تعلق رکھ رہا؟ اللہ تعالیٰ سے. اسی طریقے سے سورج گرہن ہو جائے، چاند گرہن ہو جائے، اس موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کسوف و خسوف اس کا حکم دیا ہے. یہ کس سے مانگنے کا ہے؟ تعلق کس سے جڑ رہا؟ نماز کتنی بڑی اہمیت کی ہے. اسی طرح نماز جنازہ آ گیا. اس نماز جنازہ کی استغفار کے لیے کیا کرتے ہیں؟ نماز پڑھتے ہیں نا، استغفار کر کے اس کی استغفار کرواتے ہیں. وہ کس کے ذریعے سے؟ نماز کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے. اور اسی طریقے سے انسان سے گناہ ہو جائے، نبی نے کیا فرمایا؟ 2 رکعت نماز پڑھو. نماز کیا کہتے ہیں اس کو؟ نماز توبہ. اسی طریقے سے یہ چیز میرے لیے فائدہ مند ہے نہیں فائدہ مند نہیں ہے. آدمی تذبذب میں ہے، نہیں سمجھ میں آ رہا کس کو اختیار کرنا. ایسے وقت میں کون سی نماز پڑھنے کا ہمیں حکم دیا گیا؟ نماز استخارہ. نہیں، حکم نہیں دیا گیا. اور اسی طریقے سے کسی چیز کی ضرورت پڑی، کس سے مانگے؟ اس نماز کو نماز حاجت ہے نا. ہم نے پڑھا نہیں پڑھا، سنا نہیں سنا. صحابہ کرام کو جس چیز کو ضرورت پڑتی 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کو حل کر لیتے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. نماز کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو. مانگنا چاہیے نہیں چاہیے؟ اور اسی طریقے سے کوئی بھی کام، کوئی بھی حاجت درپیش ہو جائے تو نماز حاجت ضروری، ضرورت کی نماز. اس کے تعلق سے تو حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ نے اس قولی کا واقعہ ذکر کیا ہے اپنی کتاب میں. قولی کا واقعہ ذکر کیا نہیں کیا؟ پڑھ لینا، یا تعلیمات میں اچھا دل لگا کر سننا تو جب سمجھ میں آتی بات. تو بہرحال نماز ایسی چیز ہے، نماز کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے. یہ بات بھی مجھے بتانا تھا. میں گزشتہ ہفتے میں بیمار پڑا ہوا تھا، طبیعت خراب تھی. اس کے باوجود صرف ناغہ نہیں ہونا میرے بھائیوں کا، قرآن کریم کا ناغہ نہیں ہونا ان لوگوں کا بول کر میں طبیعت خراب ہونے کے باوجود آ گیا تھا. اس میں کئی چیزیں چھوٹ گئی تھی، جو چھوٹ گئی تھی ان باتوں کو میں سنا رہا ہوں. آیت نمبر 40 پر 5 میں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ نماز کے تعلق سے تو بتا دیا، اور صبر کے تعلق سے بھی 2-3 باتیں بتائے تھے. اصل صبر کے معنی برداشت کرنے کے ہیں، ذہن میں رکھو. صبر کے معنی برداشت کرنے کے ہیں. آدمی بے برداشت ہو جاتا ہے اور ٹھنڈے دل سے سوچنے کے بجائے مشتعل جذبات کے ساتھ کسی مسئلے پر غور کرتا ہے تو بے تدبیری اور بد تدبیری کا شکار ہو جاتا ہے. پس صبر کس کو بولتے ہیں؟ ہوش و غوش کے ساتھ تدبیر کے مطابق کام کرنے کا نام ہے. صبر کے اندر اپنی عقل کو کنٹرول میں رکھتے ہوئے میں کیا بول رہا ہوں اور مجھے کیا کہنا چاہیے، پورے ہوش و حواس کے ساتھ
کام کرنے کا نام صبر ہے. اللہ کی طرف توجہ اور دنیا میں سنجیدہ تدبیر یہی کامیابی کی کلید ہے. اسی لیے ان دونوں کو خدا کی مدد حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا گیا ہے. ایک نماز، ایک صبر، دونوں کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگنے کا کہا گیا. لوگ بے صبری کی وجہ سے طلاقاں ہو جا رہی، نہیں ہو جا رہے، غصے میں آ جا رہا طلاق دے رہا، غصے میں آ جا رہا بیٹے کو مار دے رہا، غصے میں آ جا رہا بیوی کو مار دے رہا. بے قابو، غصے میں بے قابو ہونے کا نام صبر نہیں ہے. غصے کی حالت میں کنٹرول کرتے ہوئے کوئی کسی چیز کا نقصان نہ ہو، نہ دین کا نہ دنیا کا، کسی اور چیز کا نقصان نہ ہو، اور ہوش و حواس کے ساتھ اس کام کو انجام دے، اس کا نام صبر ہے. یہ چیزیں ضروری تھیں بولنا آپ کے سامنے، اس لیے آپ حضرات کے سامنے دو چیزیں بیان کی گئیں. آج کا سبق جو ہے، آج کا سبق ہے آیت نمبر 40/6 ہے. وہ آج کی آیت پڑھتا ہوں، اس کا ترجمہ کرتا ہوں، پھر اس کا معنی مطلب آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. دعا کریں کہ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی علم صحیح عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری وہ نعمت جو میں نے انعام کی تم پر، اور یقیناً میں نے تمہیں فضیلت دی تمام جہانوں پر. یہ ترجمہ ہے. اس آیت میں دو باتیں بتائی گئی ہیں. نمبر 1، اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی. نمبر 2 بات، اور یہ بات بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت دی. دو باتیں. اے بنی اسرائیل، میری وہ نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی، ایک بات. دوسری بات، اور یہ بات بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت بخشا. اس کو بھی یاد کرو تم. اب بنی اسرائیل کو میری وہ نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی. کیا نعمت تھی وہ؟ کیا نعمت تھی؟ اللہ تعالیٰ تو بول رہے ہیں وہ کیا نعمت تھی. یاد رکھیے، اسلام سے پہلے ایک لمبے زمانے تک جب دنیا میں ہر طرف شرک، بت پرستی چھائی ہوئی تھی، اس وقت صرف بنی اسرائیل ہی توحید کے علمبردار تھے. ایک زمانے تک، اسلام سے پہلے ایک لمبے زمانے تک دنیا میں پوری بت پرستی پھیلی ہوئی تھی، چھائی ہوئی تھی. صرف بنی اسرائیل ہی توحید کے علمبردار تھے. یعنی بنی اسرائیل صرف اللہ کو ایک ماننے والے تھے. اس کے علاوہ جتنے لوگ تھے سب اس کو پوجنا، اس کو پوجنا، اس کو پوجنا، اس کو پوجنا، وہی چھال تھا ان کا. اور ان کے درمیان ایک کے بعد دیگر انبیاء کی بعثت ہوئی. یعنی ایک نبی آئے، پھر وہ نبی کا وقت ختم ہو گیا، دنیا سے چلے گئے، پھر اللہ نے دوسرے نبی کو بھیجا.
اس طریقے سے ایک کے بعد دیگرے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ جاری تھا۔ توحید کے حامل ہونے اور انبیاء پر ایمان لانے کی وجہ سے وہ یقیناً اس وقت تمام عالم پر فضیلت اللہ تعالیٰ نے دی، جب دی نہیں دی اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو نعمت ہم نے تم کو دی تھی۔ کئی کی نعمت تھی وہ، کئی کی نعمت تھی، کیا سمجھ میں آپ اس وقت؟ کئی کی نعمت تھی، پوری دنیا بت پرستی میں مبتلا تھی، پوری دنیا کے لوگ اللہ کو چھوڑ کر پوج رہے تھے۔ اس وقت بنی اسرائیل کو اللہ نے یہ نعمت دی تھی کہ وہ ایک اللہ کو مانتے تھے، توحید کے پرستار تھے۔ یہ اللہ کی نعمت نہیں، کتنی بڑی نعمت ہے بھئی ہے۔ اور ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے چلے گئے، ایک نبی کے بعد دوسرے نبی آتے چلے گئے۔ لیکن تو اسی کو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے تم کو وہ نعمت دی تھی، اس نعمت کو یاد کرو۔ اور یہ بھی دوسری بات یہ بھی کہ ہم نے تم کو پوری دنیا پر فضیلت بخشی تھی۔ قرآن کریم کی آیت کہہ رہی ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ہم نے فضیلت دی تھی تم کو پوری دنیا پر، لیکن یہ فضیلت ایمان و عمل کی بنیاد پر تھی، نہ کہ رنگ و نسب کے اعتبار سے نہیں تھی۔ یہ جو نعمت دیے تھے اللہ کئی کے واسطے دیے تھے؟ ایمان اور عمل۔ ایمان اور عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ نعمت دی تھی اور ان کو پوری دنیا پر فضیلت عطا فرمائی تھی۔ جی کیا تھا ان کے اندر؟ ایک ایمان دوسرا عمل، ایک ایمان دوسرا عمل۔ اب آگے دیکھو، اس لیے جب نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرزمین عرب میں مبعوث ہوئے اور بنی اسرائیل نے ان پر ایمان لانے سے انکار کر دیا، تو فضیلت کا یہ تاج ان کے سر سے اتار کر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر رکھ دیا اللہ نے۔ اب بنو اسرائیل مغضوبی علیہم اور ولضالین ٹھہرے اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر امت کے لقب سے سرفراز کی گئی۔ سبحان اللہ بولو گئی۔ جب ان لوگوں کے اندر سے ایک چیز ختم ہو گئی، کیا چیز ختم ہوئی؟ ارے وہ آخر الزمان خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں آسمانی کتابوں میں تم نے پڑھا، آسمانی کتابوں میں تم نے جانا، ان کی پیشن گوئیاں، ان کی پوری علامتیں بتلا دی گئیں، تم جانتے تھے، اس کے باوجود تم نے ان پر ایمان نہیں لایا، تو وہ تاج جو فضیلت کا اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر دیا تھا، پورے عالم کے اندر فضیلت دے دیا تھا، پورے عالم کے اندر اللہ نے وہ نعمت دی تھی، جب اس نعمت کی قدر انہوں نے نہیں کی، آخری نبی کو نبی نہیں مانا، تو اس وقت اللہ نے وہ تاج جو فضیلت کا تاج تھا، وہ تاج ان سے نکال کر امت محمدیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جنہوں نے نبی پر ایمان لے آیا، جو نبی کے عاشق ہو گئے، جو نبی علیہ السلام نے جن چیزوں کو لے آئے اس پر وہ صحابہ کرام ایمان لائے، تو ان کے اوپر وہ تاج رکھا گیا اور نبی کی امت کو امت خیر بنا دیا گیا۔ اور غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور اے اللہ پاک دعا ہے الحمد کے سورے میں
غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ پاک ان لوگوں کے راستے سے بچا جن پر تو نے غضب نازل کیا، وہ غضب میں یہ لوگ داخل ہو گئے، بنی اسرائیل۔ ان کو اس آیت کے تحت میں کر دیا گیا۔ وجہ کیا تھی؟ صرف ایک اللہ کے نبی پر ایمان نہیں لائے۔ کیا چیز روکی ان کو؟ پہلے بتایا میں، صرف ان کی عزت وہ جا کی ہرس نے ان کو مسلمان ہونے سے، ایمان والے ہونے سے، اسی لیے کبھی بھی یاد رکھنا، مال آ گیا اکڑنا نہیں، کرسی آ گئی اکڑنا نہیں، ہر حالت میں اللہ سے مانگنا، مولا تیرا کرم ہے، تو نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے، ورنہ اگر ایمان کی دولت نہ ہوتی، اللہ پاک آپ کی مہربانی مجھ پر نہ ہوتی، تو پتہ نہیں کون سے پتھر کو لے کر میرا خدا بولتا میں، کون سے جھاڑ کو پکڑ لے کر، کون سے درخت کو پکڑ لے کر، کون سے گھنٹی کے پاس جا کر میرا خدا بولتا میں۔ آپ کا بہت بڑا کرم ہے مجھ پر کہ آپ نے ایمان کی دولت سے نوازا مجھے۔ وہ چیز ہم نے پکڑی تو وہ فضیلت جو بنی اسرائیل کو دی تھی اللہ نے، اس کو ختم کر کے ہمارے اوپر پہنایا۔ وہی فضیلت ہے جو قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اس آیت میں دو باتیں بتلائی گئیں، اے بنی اسرائیل میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم کو عطا کی تھی، اور دوسری بات اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو سارے جہانوں پر فضیلت بخشی تھی، اس کو بھی یاد کرو۔ اب آگے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 میں بھی بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ تم میری ان نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تم پر کی ہے، اور اس آیت میں بھی یہی حکم دوبارہ دیا جا رہا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 230 پر ایک میں بھی حکم دیا گیا کہ وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ نے جو نعمت تمہیں دی ہے اس کو یاد کرو۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 میں بھی اسی طرح کا حکم ہے۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 7 اور 20 میں بھی یہی حکم موجود ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 70 پر 4 میں یوں حکم دیا گیا فَذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تم اللہ کی نعمتوں پر دھیان دو۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 9 میں ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو یاد کرو اللہ نے اس وقت تم پر کیسا انعام کیا۔ اس آیت کے اس جزیہ سے ہم سب کو یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن نعمتوں کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نعمتوں کے نشے میں رہ جائیں اور نعمتوں کے دینے والے حقیقی خالق و مالک کو بھول جائیں۔ نعمتوں کو یاد کرنے سے مراد نعمتوں کے دینے والوں کو یاد کرنا اور ان کا کما حقہ شکر بجا لانا، نیز اس کی فرما برداری کرنا۔ ہم صبح سے لے کے شام تک اللہ تعالیٰ کی ہزاروں نعمتوں سے استفادہ کرتے ہیں، مگر ان نعمتوں پر شکر بہت کم بجا لاتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کمزور انسانوں کی اس کمزوری کو بطور شکایت بیان کیا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں شکر گزار بندے بہت کم ہیں۔ کون بول رہے ہیں؟ شکر کر رہے ہیں ہم لوگ؟ کتنی نعمتیں کھا رہے ہیں جی، کتنی نعمتیں پی رہے ہیں، کتنی نعمتیں ہم میں موجود ہے۔ شکر گزار بندہ بننا، اسی لیے فرمایا گیا جس آدمی کو 2-3 چیزیں مل جائیں دنیا ہی میں، ان میں سے ایک چیز شکر کرنے والی
زبان، شکر کرنے والی زبان. دنیا کے اندر چار چیزاں مل گئے تو اس کو دنیا کے اندر ہی جنت بولتی نا. وہ ان میں سے ایک چیز شکر کرنے والی زبان بھی ہے. وہ چیز مل گئی انسان کو تو شکر کرنا چاہیے. اللہ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے بہت کم لوگ ہیں جو شکریہ ادا کرتے ہیں. تو اس کے یہ آیت کے مطابق ہم کو بننا ہے نہیں بننا ہے؟ ہاں نہیں بننا جی. میرے بندوں میں سے بہت کم ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں. تو اس آیت کے مطابق بننا نہیں بننا؟ بننا نہیں بننا بولو جی. جو کم لوگ شکریہ ادا کرتے ہیں میرے بندوں میں سے، تو اس آیت کے تحت میں ہم بننا نہیں بننا؟ بننا ہے. یعنی ان کم لوگوں میں تو بھی کم سے کم ہمارا نام شمار ہو جائے. اللہ تعالیٰ بولے تو جھوٹ ہو سکتی بات ہو؟ بہت سے ہی نہیں. اب اتنے ہزاروں اتنے لوگ ہیں ہمارے محلے میں، کرنول میں، پورا 100% نماز کو آ رہی، 100% نماز کو آ رہی. ان میں سے کتنے لوگ آ رہی؟ صحیح بولے نا اللہ تعالیٰ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں سے ذرے ادنیٰ میرا شکر ادا کرتے ہیں بول کر. اللہ تعالیٰ شکر کرنے والے لوگوں میں ہمیں پیدا فرمائے، شامل فرمائے. اس آیت میں دوسرے اہم بات بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہی جا رہی ہے کہ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، میں نے تمہیں دنیا جہاں والوں پر فضیلت بخشی ہے. اس سے مراد بنی اسرائیل کے وہ آبا و اجداد ہیں جن میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی تھے، اور ان میں علماء اور صالح افراد بھی موجود تھے جن کی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اللہ کے دین کو مضبوطی سے تھاما تھا، جنہوں نے اللہ کے دین میں کسی بھی قسم کی تبدیلی اپنی طرف سے نہیں کی تھی. وہ حقیقی معنی میں اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور نیک اعمال میں ان کی زندگی گزری تھی. اللہ تعالیٰ نے دنیا جہاں کے لوگوں پر ان کو فضیلت دی تھی. کا یہ مطلب ہے کہ اس زمانے کے تمام لوگوں پر انہیں فضیلت دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ اپنی دی ہوئی نعمتوں کی قیمت کا احساس ہمارے اندر پیدا فرمائے اور ان نعمتوں کو اور نعمتوں کے دینے والوں کو یاد رکھنے کی توفیق بخشے. اب اس کے بعد آگے کی جو آیت ہے وہ آیت ہے وَاتَّقُوا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ. اس کا ترجمہ ہے اور ڈرو تم اس دن سے کہ جس میں نہ تو کوئی شخص کسی شخص کی طرف سے کوئی مطالبہ ادا کر سکتا ہے اور نہ کسی کی طرف سے کوئی سفارش قبول ہو سکتی ہے اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ لیا جا سکتا ہے اور نہ ان لوگوں کی طرف داری چل سکے گی. اس آیت میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں. نمبر 1 بات، اس دن سے ڈرو جس دن کوئی شخص بھی کسی کے کچھ کام نہیں آئے گا. نمبر 2، نہ کسی سے کوئی سفارش قبول کی جائے گی. نمبر 3، نہ کسی سے کسی قسم کا فدیہ لیا جائے گا. نمبر 4، اور نہ ہی ان کو کوئی مدد پہنچے گی. کسی بھی مصیبت سے بچنے کے لیے 4 راستے ہوتے ہیں.
کسی بھی مصیبت میں آدمی پھنس گیا ہے، 4 راستے ہوتے ہیں نکلنے کے. ایک تو مطالبہ، دوسرا معاوضہ، تیسرا سفارش، اور چوتھا نصرت، مدد. بچنے کے لیے 4 راستے ہوتے ہیں. کسی مصیبت میں پھنس گیا میں، سفارش کرتا بھائی ایسا تو بھی کر بھائی میرے تعلق سے، میں مصیبت میں پھنس گا ہوں بھائی. مطالبہ کرتا، انہیں بولتا تو دیا تو کرتا. مطالبہ بولتے ہیں تو دیا کتنے ہوتی پیسے. دوسرا معاوضہ، وہی بدلہ، تو یہ کام کرا تو میں یہ کام کروں. تیسرا سفارش، پیسہ والا رہتا اکولے بھائی کیا بھی تیرا ایک پیسہ دینے کی ضرورت نہیں، تو سفارش کروا میرے بارے میں، ریکمنڈیشن کروا اس کو، میں مصیبت سے بچ جاتا ہوں وہاں، اس کو سفارش بولتے. چوتھا نصرت، مدد کروا تو کم سے کم. تو کسی مصیبت سے بچنے کے لیے 4 راستے ہوتے ہیں. ایک مطالبہ، دوسرا معاوضہ، تیسرا سفارش، چوتھا نصرت. دنیا میں ان 4 راستوں میں سے کوئی ایک راستہ اختیار کرتے ہوئے آدمی مصیبت سے چھٹکارا پا لیتا ہے. جیسا کہ ہم دنیا میں مصیبت زدہ لوگوں کو مصیبت سے چھٹکارا پانے کے لیے ان میں سے کوئی نہ کوئی صورت اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھتے ہیں. مگر آخرت کا دن وہ سنگین دن ہوگا جس دن ایمان سے محروم شخص میدان محشر میں کھڑا ہوگا. وہاں اس کے مطالبہ کو بھی پورا نہیں کیا جائے گا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ اپنے کسی رشتہ دار یا دوست سے یہ مطالبہ کرے کہ مجھے تمہاری چند نمازیں دے دو تاکہ میں اس مصیبت سے چھٹکارا پالوں. دوسرے ہے کہ اس دن معاوضہ بھی نہیں ہوگا کہ کوئی کافر مالدار یہ کہے کہ میرا مال اس قدر لے لو، میرا پیسے لے لو، میرے پیسے لے لو اور مجھے جہنم سے آزاد کر دو. تیسرے یہ کہ اس دن کوئی شخص کسی کافر کی سفارش کرنے کی جرت وہ ہمت بھی نہیں کر پائے گا. چوتھے یہ کہ نہ ہی ایسے کافر کی حمایت اور مدد کی جا سکے گی. کافر قیامت کے دن چاروں شانے چت ہو جائے گا اور دم بھی نہیں مار سکے گا. اسی لیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40/8 میں اللہ تعالیٰ نے اس ہولناک دن سے ڈرنے کا حکم دیا ہے اور چاروں قسم کے امکانی مدد کی نفی کر دی ہے. چاروں قسم کی مدد بھی نہیں کی جائے گی. لا تجزی نفس عن نفس شیئا، کوئی کسی کے حق میں بدل نہ بن سکے گا. ولا يقبل منها شفاعہ، اور نہ کسی کے حق میں سفارش قبول ہوگی. ولا يؤخذ منها عدل، اور نہ کسی کے معاوضہ قبول کیا جائے گا. ولا هم ينصرون، اور نہ انہیں مدد پہنچ سکے گی. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 123 میں بھی تھوڑے سے فرق کے ساتھ یہی بات کہی گئی ہے. سورہ لقمان کی آیت نمبر 23 میں کہا گیا ہے یا ایھا الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولدہ ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا. اے لوگو، اپنے پروردگار سے ڈرو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا اور نہ کسی بیٹے کی مجال ہوگی کہ وہ اپنے باپ کے ذرا بھی کام آ جائے. اللہ تعالیٰ اس ہولناک دن کی ہولناکی سے بچنے کے لیے ہمیں ایمان اور اعمال صالحہ کے ذریعے تیاری کرنے کی توفیق بخشے اور اس دن کی ناکامی اور رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. دیکھیے دوستو، اتنی باتیں کہی گئی ہیں، اتنی باتوں میں کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک، اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانا. دوسرا، رسول اللہ کو نبی ماننا.
तीसरा नेक अमल करना। इनके जरिए से हमें आखिरत के अंदर छुटकारा पा सकते हैं। अगर ये चीजें हमारे पास नहीं होंगी, जिस तरीके से काफिरों का हाल होगा उसी तरीके से हमारा भी हाल होगा। उस वक्त मुतालबा करेंगे, मेरा बाप को बोलूंगा मैं इस वक्त, तुम्हें बहुत बड़े नमाजी थे, जरा नमाज दे डालो, मैं बच जाता हूं। नहीं हो सकेगा। कोई बाप किसी की सिफारिश नहीं कर सकता, कोई बेटा अपने बाप की सिफारिश नहीं कर सकता। वो उस दिन कोई किसी का काम नहीं आएगा। उसी को इस आयत के अंदर बयान कर दिया गया है। यहां सिर्फ और सिर्फ ये काम आएंगे कि आपका अल्लाह ताला पर ईमान ले आना, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना और अमाल सालेहा करना, नेक अमाल करना। अगर इन चीजों को अपनाओगे तो फिर किसी के सामने हाथ फंसाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस ये कहेंगे कि परवरदिगार आप अपने फजल से हमें बचा लीजिए, बस आप अपने फजल से हमें जन्नत में दाखिला करा दीजिए, यही कह सकते हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दोस्तों, यहां तक 2 आयतें, बल्कि एक ही आयत हुई आज की। इतनी बातें खाली एक आयत के सिलसिले में आधा घंटा तो 3 घंटा हो जा रहा है, एक आयत 2 आयत के बारे में। ऐसे कितनी आयतें हैं, इतनी आयतें हैं। भाइयों, मैं इससे पहले भी आप हजरात को सुनाया था, पाबंदी करो। हर हफ्ते में आधा घंटा कुरान के वास्ते दो। आप दूसरे मजलिसों में बैठते हैं, वो अलग मजलिसें हैं, वो ईमान की मजलिसें होती हैं, मगर इसमें जो बैठते हैं पूरे कुरान की आयतें, माना, मतलब, फिर किसके बारे में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, वो सारी बातें आपके सामने बताई जाती हैं। और जब आपके सामने ये चीजें बताई गई, आपके जहन में कोई सवाल आ रहा तो सवाल करो। अल्लाह ताला तौफीक दे बंदे को, बतलाएंगे आपको। अगर जिस दिन हमें पता नहीं है तो फिर दूसरे हफ्ते में इंशाअल्लाह वो आपका जवाब दिया जाएगा। एक जगह बैठे हैं, दीनी बातें सुन रहे हैं, किसी के जहन में कोई सवाल आ सकता है। अब जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया है, बनी इसराइल मेरी उस नेमत को याद करो जो नेमत मैंने तुमको दिया था। बोल दिया अल्लाह, वो कौन सी नेमत है मौलाना? वो बोल सकते हैं आप। और पूरी दुनिया जहानों पर उनको फजीलत दिया था, कई को दिया था अल्लाह ताला उनको। सवाल तुम्हारे जहन में पैदा हो रहा नहीं, कई को दिया था उनको। ये चीजें जब आपके जहन में आएगी तो समझ जाना अल्लाह ताला इल्म दे रही उनको। बोले ऐसा आपके जहन को खोलते अल्लाह। और कुरान और हदीस ऐसी चीज है, जहन खुलता चले आता, मगर समझने की कोशिश करना और सवाल सही तरीके का समझना, पूछना। जब तक हम पूछेंगे नहीं समझ में नहीं आता, और हम जब तक नहीं पूछेंगे हमारे को उसका जवाब भी नहीं मिलता। और डरना भी नहीं है। किसके बारे में पूछ रही? अल्लाह के कलाम के बारे में पूछ रहे हैं, हमारे ईमान के ताल्लुक के बारे में पूछ रहे हैं, और डरने की क्या जरूरत है? अदब के दायरे में रहते हुए कोई सवाल करना हो तो सवाल कर लेना, तो इससे इल्म बढ़ता, कम नहीं होता, इल्म बढ़ता, हमारा भी बढ़ता, आपका भी बढ़ता। अल्लाह ताला मुझे भी आपको भी इल्म सही अमल साले की तौफीक नसीब फरमाए। ये जो हम हर हफ्ता बैठ रहे हैं, अल्लाह ताला इस बैठने को कबूल फरमा ले। मेरे बोलने को भी, मेरे तफसीर करने को भी, और आपके सुनने को भी अल्लाह इसको जरिया बनाकर हम सब की नजात अता फरमाए। सुबहानल्लाहि बिहम्दिही, सुबहानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, व नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। Like video, share video and subscribe our channel.